إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحابی رسول براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، ایک انصار صحابی، انصار میں سے ایک صحابی، ہم اس کے جنازے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، قبرستان پہنچے، وہاں پر ابھی اس صحابی کے لیے قبر تیار ہو رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس بیٹھ گئے اور اس قبر کے پاس آپ نے بیٹھ کر آسمان کی طرف نظر کی، پھر آپ نے زمین پر نظر ڈالی، اور اس طرح آپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھتے، پھر آپ زمین کی طرف دیکھتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں وقعدنا حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا فاستعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ یوں تھا کہ جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ہم پوری توجہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس سب سے پہلے
ملک الموت آتا ہے اور آتے ہی وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس کو آ کر فرشتہ یہ بات کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ اے پاکیزہ روح اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف چل، اس کی بخشش کی طرف اور اس کی رضا کی طرف۔ اس کو آتے ہی وہ فرشتہ خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ینزل ملائکۃ من السماء، فرمایا کہ آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے پاس، ملک الموت کے علاوہ بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ان تمام فرشتوں کے جو چہرے ہیں وہ سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ چمکتے دمکتے چہروں کے ساتھ وہ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اور فرمایا کہ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوت من حنوت الجنہ، ان کے پاس جنت کے کپڑوں میں سے کپڑے ہوتے ہیں، جنت کے کفن میں سے کفن ہوتا ہے، اور جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ان کے پاس ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بندہ مومن جب یہ منظر دیکھتا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا یقعدون مد البصر، کہ اس کے پاس اتنی تعداد میں فرشتے آتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی 2 4 8 10 فرشتے نہیں آتے، بلکہ بڑی تعداد میں فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور تا حد نگاہ، اس کی نگاہ جہاں کہیں پہنچتی ہے وہاں تک فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، اور تمام فرشتوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت چہروں والے۔ اللہ اکبر۔ اتنے خوبصورت منظر کو دیکھ کے اور فرشتوں کی اس کے ساتھ کے محبت دیکھ کے اس کے جسم کی جو روح ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکل آتی ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک مشکیزے سے آپ پانی نکالیں، بھرے ہوئے مشکیزے سے، وہ بڑی آسانی کے ساتھ ایک بھرے ہوئے مشکیزے کا منہ کھول دینے سے پانی باہر آ جاتا ہے، ایسے اس بندہ مومن کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے باہر نکل آتی ہے۔ اب جب یہ اس کی روح نکل آتی ہے تو اس کی روح کو لینے کے لیے تمام فرشتے لپکتے ہیں۔ ملک الموت نے اپنا کام کیا، اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالا، اور نکالنے کے بعد فرشتوں کو تھما دیتے ہیں۔ اب وہ فرشتے اس کی روح کو خوشبو لگاتے ہیں، کون سی خوشبو؟ جنت کی خوشبو لگاتے ہیں، اور اس کو کپڑے پہناتے ہیں۔ کپڑے کون سے پہناتے ہیں؟ جنت کے کپڑے اس کو پہنا دیے جاتے ہیں۔ ابھی سبحان اللہ، زمین پر پڑی ہوئی ڈیڈ باڈی، زمین کے اوپر لیٹا ہوا یہ بندہ مومن ابھی جنت میں نہیں پہنچا، لیکن جنت کی نعمتیں زمین پر اس کے لیے پہنچا دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک روایت میں یوں بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ فرشتے اس کی روح کو لینے کے بعد ایک دوسرے کو پکڑاتے ہیں، اور ہر فرشتے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس روح کو پکڑے۔ اتنے اس روح پر یہ راضی ہوتے ہیں اور اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ
ہر فرشتہ اس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی روح میرے ہاتھ میں ہو۔ اب اس کے بعد ایک پروٹوکول کے ساتھ اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ آسمانوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں بھی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں ما ہاد روح طیبہ، یہ اتنی پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتوں کو بھی پہچان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوتی ہے، تو اس کی پھیلی ہوئی خوشبو کو سونگھ کے، اور ظاہری بات ہے وہ فرشتے دیکھتے ہیں کہ روشن چہروں والے فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہیں اور اس روح کی پاکیزہ خوشبوئیں بھی پھیل رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہر فرشتہ جو بھی ملتا ہے ما ہاد روح طیبہ، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں اس کا جو سب سے پیارا نام لیا جاتا تھا، جو کوئی اس کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہوئے اس کو بڑے پیارے نام سے جو کوئی پکارتا تھا، تو اس بڑے پیارے نام سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ اب یہ تعارف ہو رہے ہیں اور اس کا سفر آسمانوں کی طرف جاری ہے، یہاں تک کہ آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ جب آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں تو آسمان کے دروازے کو تفتح لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں ما ہذہ الروح الطیبہ، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ اب زمین سے اس کی روح کو آسمانوں پر لے جانے والے فرشتے اس کا تعارف کرواتے ہیں، تو وہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ہاں اس کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اب اس کی روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے تو پہلے آسمان کے فرشتے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، اس کا تعارف کرواتے ہیں، تو پہلے آسمان کے فرشتے بھی وہ بھی اس روح کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور اس کی روح کو دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ مجھے یہاں رک کر ایک بات یاد آ گئی کہ ایک صاحب جو بہت بڑے عہدے پر فائز ہوں، پرائم منسٹر لگا لیں آپ، یہاں سے گاڑیوں کا ایک بہت بڑا دستہ ان کو لے کر نکلتا ہے، اور جب ایک بہت بڑا دستہ لے کر نکلتا ہے وہ اگلے ضلع تک، یہاں کے ضلع کی سیکورٹی لے کر ان کو جاتی ہے، اور اگلے ضلع کی سیکورٹی انتظار میں ہوتی ہے، وہ سیکورٹی پھر آگے سے وصول کر کے اس قافلے کو آگے لے کر چلتی ہے، اور اس طریقے سے یہ مختلف اضلاع کی سیکورٹیاں ساتھ ملتی جاتی ہیں، اور سات بہادر کو اس کی منزل مقصود پر پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ سیکورٹیاں کون سی ہیں؟ انسانوں کی سیکورٹیاں، انسانوں کی، ان کی فوج، ان کے سپاہی، ان کے لشکر کی سیکورٹیاں، یہ زمین کا ایک صاحب بہادر، لیکن یہ ایک جنتی روح، اس کی دیکھیں سبحان اللہ، اس کا استقبال، اور پھر اس کے ساتھ چلنے والی یہ فوجیں، اس کے ساتھ چلنے والے یہ لشکر، یہ انسانوں کے نہیں بلکہ آسمان کے فرشتوں کے ہیں۔ آسمان کے فرشتے لے کر اس کو، پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک اس کو لے کر جاتے ہیں، اور پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، وہیں بھی اسی طرح تعارف ہوتا ہے، پھر دوسرے سے تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، اور پھر ساتواں۔ ساتویں آسمان پر لے جا کر وہاں پر اللہ اکبر کبیرہ، وہاں پر بھی یہی سوال ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، تو پھر آسمان سے آواز ساتویں آسمان پر
اس کو آواز دی جاتی ہے اس کے لیے کہ اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں زمین پر لوٹا دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو زمین سے پیدا کیا اور زمین میں ہی اس کو لوٹانا ہے اور زمین سے اس کو نکالنا ہے، تو اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ داخل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں زمین پر اس کی قبر میں لٹایا جاتا ہے۔ اب جب اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں تو پھر قبر کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب قبر کے فرشتے آتے ہی اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ 3 سوال آپ جانتے ہیں، من ربک، کہ تیرا رب کون ہے، پھر تیرا نبی، تیرا رسول، پھر اس کے بعد تیرا دین، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب بڑے آسان طریقے سے دے دیتا ہے، بتاتا ہے ربی اللہ، میرا رب جو ہے وہ میرا رب اللہ ہے، اور میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، اور میرا دین اسلام ہے۔ اب ایک چوتھی بات فرشتے اس کو پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا، تجھے ان سوالوں کا جواب کیسے معلوم ہوا؟ تو وہ کیا کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، وآمنت بہ، اور میں اس کے اوپر ایمان لے آیا، اور تیسری بات وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اب یہ 3 باتیں جب یہ کہہ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے آواز لگائی جاتی ہے اکتبوا کتابہ فی علیین، میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دیا جائے۔ وہی جو اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں میرے نیک بندے، ان کا اعمال نامہ علیین کے اندر، اور علیین کیا ہے تمہیں کیا معلوم، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پاس ہر وقت مقرب فرشتے اس کے پاس رہتے ہیں، مقرب فرشتوں کے پاس ایک کتاب، اس کتاب کے اندر میرے اس بندے کا اندراج کر دو۔ یہ اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور اعلان ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے فَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کے لباسوں میں سے ایک لباس پہنا دو، فَأَفْرِشُوهُ، اور بچھا دو اس کے لیے، من الجنہ، جنت کے بستروں میں سے اس کو بستر، اس کو جو ہے وہ دے دیا جائے، جنت کا بستر اس کے لیے بچھا دیا جائے، جنت کا لباس اس کو پہنا دیا جائے، اور اور اس کو دکھاؤ منزلہ من الجنہ، اور جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جائے۔ ابھی یہ دنیا سے تازہ قبر میں پہنچا ہے، دنیا کی مشقتوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کے غموں سے، دنیا کی بیماریوں سے، دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے نکل کر تھکا ہوا، ہاں واللہ ہے، ایک مومن کی زندگی بڑی تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، مومن مسلسل آزمائشوں میں رہتا ہے، مسلسل مومن کو، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ایک بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنا
اس بندے سے جس کے اللہ کی محبت ہے، اللہ اس کو آزمائشوں میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر ان آزمائشوں میں وہ اپنے بندے کو صبر کی بھی توفیق دے دیتا ہے، آزمائش بھی ڈالتا ہے اور آزمائش کے ساتھ صبر کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ اب بڑی زندگی دنیا کی بھائیوں، ایک مومن کی کوئی مت سمجھو کہ یہ دنیا کی زندگی بڑی سکون والی اور بڑی راحتوں والی ہے۔ مومن تو جستجو میں لگا رہتا ہے، محنتوں میں لگا رہتا ہے۔ یہ لمبی نیندیں نہیں ہوتی اس کی نیندیں بڑی مختصر ہوتی ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ میرے مومن بندے کی راتیں لمبی لمبی نیندوں والی نہیں ہوتی، میرے ان مومن بندوں کی راتیں بڑی مختصر نیند ہوتی ہے، اور سحری کے وقت میں اٹھ کر کے استغفار کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی تسبیح کرنے والے، انہیں کیا لگے نرم گرم بستروں کے اوپر لمبی نیندیں کرنا۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ یہ اپنے بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، ان کی اصل فکر اپنی آخرت۔ یہ بڑی محنت کر کے آیا ہے، راتوں کی نیند اس کی بڑی کم، اور اللہ کی عبادات، اللہ کی اطاعت کے لیے بڑی جستجو کرنے والا، بڑی محنت کرنے والا۔ نمازوں کے اوقات میں میرے اس بندے نے نمازیں قائم کی، میری عبادت کی، میری اطاعت کی۔ اب میرے بندے کے یہ سکون کے ایام شروع ہو گئے، اس کے دکھ ختم، اس کی آزمائشیں ختم، اس کی پریشانیاں ختم۔ اب میرے بندے کے لیے سکون ہی سکون۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ اے انسان، تیری یہ دنیا کی زندگی مشقتوں والی، آزمائشوں والی، انہی تکلیفوں، انہی آزمائشوں، انہی پریشانیوں سے گزرتے گزرتے فملاقیہ، یہاں تک کہ پھر تیری ملاقات تیرے رب کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب جب تیری ملاقات تیرے رب کے ساتھ ہوتی ہے تو کیا تیرے اعزاز، کیا تیرا اکرام، کیا تیرے لیے تیرے رب کی یہ رحمتیں، اور کیا تیرے لیے یہ تیرے رب کی طرف سے یہ آسانیاں۔ موبائل پر ٹائم کی کڑیے کے سامنے لا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ اللہ کا یہ بندہ، غم ختم ہو گئے، تکلیفیں ختم ہو گئیں، آزمائشیں ختم ہو گئیں، انہیں دنیا میں اللہ کے لیے نیندیں قربان کی۔ اب حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کو یہ جنت کے بستر پر لٹھا دو، جنت کے لباس پہنا دو، اور میرے بندے کو یوں سلا دو کہ جیسے پہلی رات کی دلہن بڑے سکون کی اور بڑی میٹھی نیند سوتی ہے کہ جس کو اس کے دلہا کے سوا کوئی نہیں آ کر اٹھائے گا، ایسی سکون والی نیند اس کو دے دی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی قبر کو اس کے لیے وسیع کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی قبر جنت کی خوشبو سے بھر جاتی ہے، جنت کی طرف سے ایک دروازہ بھی اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اب جنت کی ہوائیں بھی آ رہی ہیں، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، جنت کے بستر اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، قبر اس کی کشادہ ہے، اور قبر میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے۔ ہوائیں جنت کی، خوشبوئیں جنت کی، بستر جنت کے، لباس اس کے جنت کے، بڑی پرسکون زندگی کا اس کا آغاز ہو گیا۔ دنیا کے غم ختم ہو گئے، اور دنیا کی یہ اذیتیں ختم ہو گئیں، اور دنیا کی یہ ساری پریشانیاں اور یہ دنیا کا سارا گند ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے رحمتیں ہی رحمتیں اور آسانیاں ہی آسانیاں۔ اسی دوران ایک بڑے خوبصورت شکل والا انسان قبر میں اس کے پاس داخل ہوتا ہے، بڑا خوبصورت اس کا چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، اور بڑے پیارے لباس
اس کے بڑے خوبصورت لباس میں بڑے خوبصورت چہرے کے ساتھ وہ اس کے پاس اس کی قبر میں آ جاتا ہے. خوبصورت چہرہ ہے اور خوبصورت لباس ہے اور اس سے خوشبوئیں بھی بڑی پیاری آ رہی ہیں. اب یہ قبر میں اس کو پوچھتا ہے منن، تو کون ہے؟ اس قبر میں تو کیسے آیا؟ تو کون ہے؟ تو وہ اس کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. دنیا میں تم نے جو نیکیاں کی تھی، دنیا میں تم نے جو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی تھی، اللہ نے تیری ان ساری عبادات کو، تیری ان ساری نمازوں کو، تیری ان ساری تلاوتوں کو، تیرے اس سارے ذکر اذکار کو، تیرے سارے نیک اعمال کو اللہ نے یہ ایک شکل عطا کر دی ہے. میں اس خوبصورت شکل میں تیرے پاس آیا تجھے بتانے کے لیے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. یہ اللہ نے تیرے نیک اعمال کی قدر کی ہے، لہذا اس کے لیے وہ اس کا ایک ہم نشیں نیک اعمال وہ انسانی شکل میں اس کے پاس قبر میں آ جاتا ہے. کیسی خوبصورت اس کی زندگی کا آغاز ہو گیا، کتنا پیارا اس کی زندگی کا یہ حسین سفر شروع ہو گیا. اب جب یہ مسلمان یہ مومن اس کیفیت کو دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ اللہ تو جلدی قیامت کو قائم کر دے، تاکہ قیامت کے قائم ہوتے ہی میں اگلی تیری رحمتوں کے مزے لوٹوں. پھر سے میں وہ میرے گھر والے بھی ساتھ ہوں، میرے عزیز بھی میرے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں. اللہ اکبر. لیکن ظاہری بات ہے قیامت تو اسی وقت آنی ہے جب اللہ کا فیصلہ ہے. اب یہ قبر میں یہ ثابت قدمی اور قبر کے اندر اس کے لیے یہ احساسات، اس کی وجہ کیا ہے؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الآخرہ. اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کے بتائی، فرمایا اس جگہ پر اس کے یوں ثابت قدم رہنے اور اس کے کامیاب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالقول الثابت، دنیا میں ثابت قدم رہا، لا الہ الا اللہ پہ یہ ثابت قدم رہا، نمازوں پہ ثابت قدم رہا، اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رہا، اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہا. اس ثابت قدمی کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اللہ نے اس کو ثابت قدم رکھا، اور آج اس قبر کے خوفناک مرحلے میں بھی اللہ نے اس کو ثابت قدم رکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ساری بات سنانے کا مقصد عزیزو واللہ واللہ ایھا الاخوہ، میرے عزیزو میرے بھائیو، آج نیک اعمال کو حقیر جاننے والوں، آج نیکیوں میں سستیاں اور غفلتیں اختیار کرنے والوں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ نیکیاں جنہیں آج ہم نے حقیر سمجھ لیا، یہی اصل سکون ہے، یہی اصل کامیابی ہے. اس میں اضافہ کرو، اس میں آگے بڑھو، اس میں واللہ فاستبقوا الخیرات فاستبقوا الخیرات فاستبقوا الخیرات. نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کوششیں کرو. جیسے تم آج دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تڑپ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، محنتیں کر رہے ہو، کام کر کر کے تھک گئے ہو، اور محنتیں مزدوریاں کر کر کے چہروں پہ جھریاں پڑ گئی ہیں، چٹے رنگ کالے ہو گئے اور وجود کمزور ہو گئے، جوانیاں بڑھاپوں میں تبدیل ہو گئی اور قبر کی دہلیز پر بھی پہنچ چکے، لیکن ابھی بھی دنیا 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 اور دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے. نہیں اللہ کے بندے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے عمل میں آگے بڑھو. نیک اعمال کے لیے جتنی زیادہ محنت اور کوشش کر سکتے ہو واللہ اتنی تھوڑی ہے. اس کے لیے اگر یہ چاہتے ہو تمہیں دنیا میں بھی اللہ ثابت قدم رکھے اور مرنے کے بعد کا یہ سب سے خوفناک مرحلہ تمہارے لیے اتنا آسان ہو جائے جتنا آسان میں نے تمہارے لیے یہ بیان کیا ہے. میں نے نہیں بیان کیا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اگلی لائف، ہاں سن لو، کچھ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد کی وہ زندگی کتنے سال ہم نے وہاں ٹھہرنا ہے. ہزاروں سال سے فرعون
عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام، مراد اس سے کہ 24 گھنٹے فرعون اور آل فرعون عذاب قبر میں آگ کے اندر جل رہے ہیں، کب سے؟ ہزاروں سال سے۔ اور سن لیجئے، وقت نہیں رہا، اس حدیث کا دوسرا حصہ میں نے بیان نہیں کیا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو اور آدھا گھنٹہ چاہیے، صرف ایک اشارہ دے کر کہ وہ بندہ جس نے دنیا میں کفر کی زندگی بسر کی، دنیا میں شرک کی زندگی بسر کی، دنیا میں نافرمانی کی زندگی بسر کی، اور دنیا کے اندر گناہوں میں لگا رہا، نیکیوں سے دور رہا، اس کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مارتے ہوئے اس کی روح نکالی جائے گی، اور خوفناک چہروں والے فرشتے اس کی روح نکالیں گے، اور پوری راہ اس کے لیے فرشتے اس کے لیے پھٹکاری اس کے لیے کہتے رہیں گے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آسمان کے دروازوں سے وہیں سے پہلے آسمان سے اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں قبر میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر قبر کے اندر سوالوں کے جواب بھی نہیں دے سکے گا۔ حکم ہوگا اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، اس کو جہنم کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے قبر میں بدبو چھوڑ دو، اور اس کی قبر کو حکم ہوگا اس کو دباچ لو، اور حکم ہوگا اس کے اندر آگ چھوڑ دو، آگ سے بھر دو۔ اس کی قبر آگ سے بھر گئی، اس کی قبر اور گندگی سے، گندی بدبو سے بھر گئی، اور اس کی قبر اس کو دبوچ گئی۔ اب چیخ رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ اس کے ساتھ کب تک ہوگا؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ قیامت 1000 سال بعد آئے، قیامت 2000 سال بعد آئے، اب فرق سمجھو کہ جس نے آج اپنی یہ 40 سال کی، 50 سال کی، 60 70 80 سال کی زندگی کو قابو کر لیا، اس کو لگام ڈال دی، قربانیاں دی، نماز کے لیے قربانی، صبح فجر میں نیند کی قربانی، دن میں کام کی قربانی، تجارت کی قربانی، مصروفیات کی قربانی، کھیت کود تماشوں کی قربانی، عبادت، عبادت، اطاعت، اللہ، نماز، قرآن، زکات، سب کچھ میرا یہ ہے۔ جس نے یہ کر لیا، اللہ کی قسم، قبر کی زندگی اگر 1000 سال بھی ہے، سکون کی نیند پڑا رہے گا، سکون کی نیند، آرام کی نیند۔ آؤ، سب کو دعوت دیتے ہیں، سب کو پیغام دیتے ہیں سکون کی طرف۔ سکون ڈھونڈ رہا ہے آج کا انسان، سکون کی تلاش میں ہے آج کا انسان۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کے راستے پر چلنے میں ہے۔ سکون کہاں ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سکون اللہ کے پاس ہے، سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، سکون اللہ کی راہ پر چلنے میں ہے۔ کیسا سکون کہ کانٹا چبھنے کے برابر بھی پھر اس بندے کو تکلیف نہیں ہوگی جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ سکون سے بڑا ہے جب قیامت آئے گی وہ بھی سکون، اور آگے بھی سکون ہی سکون، سکون سے جنت میں داخلہ۔ اور دوسری طرف یہ ظالم جس نے دنیا کی زندگی نافرمانیوں میں اللہ کے دین سے دوریاں، نمازوں کو ضائع کرتا رہا، اور ذکر نام کی کوئی چیز اس کی زبان پر نہیں، قرآن سے دوریاں، اللہ کے اطاعت سے دوریاں، دنیا بھی بھائیوں اذیتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں گزر گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو اذیتیں اور جو تکلیفیں ہیں، اللہ کی قسم اس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی خوفناک اذیتیں ہوں گی، اور کتنی خوفناک وہ پریشانیاں ہوں گی، اور کتنا خوفناک وہ مرحلہ ہوگا، یہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غفلتوں سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی، ہم سب کی اصلاح فرما دے، حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اس دنیا نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں باہمی کثرت کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، اور یہاں تک کہ اسی دوڑ کے اندر تم لگے ہوئے، اچانک تمہارے لیے موت کا پیغام آتا ہے، اور تم قبرستان پہنچ جاتے ہو۔ اور جب قبرستان پہنچو گے تو پھر تو تم جان ہی لوگے، پھر تو تمہیں اس بات کا پتہ ہی چل جائے گا
لیکن نہ یارو، آج جان لو، آج اس بات کو سمجھ لو، آج اس چیز کا علم حاصل کر لو اور آج اپنی اصلاح کر لو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہماری اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔